ایک بار پھر لے کے آؤں قاری حنین ملتانی کی تقریر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آئیے دوستو چلتے ہیں تقریر کی اور۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانے کی جہالت و ضلالت کو بیان کروں۔ دنیا تاریکی کے گڑھے میں پھنس کر غرق ہو گئی تھی۔ کسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی، جانور ہے چلا گیا کھیت میں، اس کے تھن کاٹ دیے۔ اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں 63 برس جنگ لگی رہی۔ وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے اور میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ کا 1000 عورتوں سے یارانہ تھا۔ اتنی بگڑی ہوئی تہذیب، انسانیت تباہ ہو گئی تھی، ایمان و یقین کا نام و نشان نہ تھا، عمل نہ تھا، اخلاق نہ تھا، کردار نہ تھا، کوئی انسان کو جاننے والا نہ تھا، تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی۔ اس قدر جہالت نے ڈیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم ہے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میں پوچھوں گا کس جرم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے، کیا جرم کیا تھا۔ مگر اس آنے والے نے آ کر ایسے حالات پیدا کیے، اسی کو کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رستوں گریباں ہونے والے لوگ، ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ، دشمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے نگہبان بن گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا ان کو آ کر، دنیا ساری کی ساری چمک اٹھی، دمک اٹھی، ایک میدان میں آ گئی۔ اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں سے جہالت آج تک نہ گئی۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی۔ وہی رواج، وہی رسم، وہی طریقہ کار، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 40 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کی زندگی میں 35 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلسہ جلوس نہیں۔ علامہ سید عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمت
रहमत उल्लाह अलैह की जिंदगी में 41 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जलसा जुलूस नहीं। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान का बादशाह है, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, सारी जिंदगी में एक रात भी तहज्जुद की कदा नहीं हुई, मगर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस दिल्ली के बाजार ने देखा नहीं, चांदनी चौक में से कभी गुजरा नहीं, ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश की जिंदगी में नहीं गुजरा, सुल्तान आलमगीर की जिंदगी में नहीं निकला, नासरुद्दीन महमूद की जिंदगी में नहीं निकला, गयासुद्दीन बलबंद की जिंदगी में जुलूस नहीं निकला। और तुम्हें आज भी की मैं बात बतलाऊं, कैद आजम के होते हुए पाकिस्तान में जुलूस नहीं निकला, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकला, अय्यूब खान की हुकूमत के मौके पर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकला, यहिया खान की दौर में नहीं निकला, ये भुट्टो ने शुरू किया और ज़ियाउल हक ने आगे बढ़कर उसकी तकमील की। तुम्हें पता नहीं है ये नबी का जुलूस नहीं है। चोर जब चोरी करता है कुत्तों को टुकड़ा डाला करते हैं, ये भौंके ना, तुम्हें तमाशे में लगाकर अपना काम करना चाहते हैं। तुम जितने ईमानदारी से मस्जिद में बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो, किबला रुख मुंह किए बैठे हो, बावजू बैठे हो, ईमानदारी और जुलूस नबी का और गाने कंजरियों के, अंदाजा लगा। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक न उड़ाओ, तमाशा न बनाओ, कहीं तुम डूब के मरो, तमाशा दुनिया देखे। देखना तो सही, कंजरों के गाने, कंजरियों के गाने, मलंगों के गाने, मलंगड़ियों के गाने, जुलूस उस बात पाक का जिसको अल्लाह पाक ने अर्श अजीम पे तशरीफ ले जाते वक्त जूते उतारने का भी हुक्म न दिया। उस नबी का जुलूस, तुम दुरूद पाक पढ़ो, तुम कुरान पाक की तिलावत करो, तुम अल्लाह अल्लाह करते चलो, तुम इस्तग़फ़ार करते चलो, असल में तुम जान के नहीं करते। अगर तुम यूं करोगे तो फिर ये नल्ले तड़ल्ले तुम्हारे करीब आएंगे कैसे? ये चरसी, ये फिल्मी, ये भंगी, ये शराबी आएंगे कैसे? नित नए प्रोग्राम है, नित नई दुनिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल रहा था, बंसरी की कानों में आवाज आई, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों की प्यारी प्यारी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, दूर तक तो तशरीफ ले गए। इसके बाद फरमाया, ऐ अनस, वो मनहूस आवाज क्या अब भी आ रही है? हज़रत अनस कहते हैं कि 3 मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, यानी उंगली निकाल कर यूं सुन के भी तो नहीं देखा कि आ रही है कि नहीं। सहाबी से पूछा, सहाबी कहता है, जब मैं दूर हम चले गए, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अब नहीं आती। आपने उंगलियां निकाल ली और फरमाया, अनस, मेरी कौम, मेरी उम्मत जब गाने बजाने में मुस्तगरक हो जाएगी, खुदा की जमीन फटकर फिर लोगों को निगल जाया करेगी। उधर बड़ा शोर लगा हुआ है, चंदे हो रहे हैं, मौलवियों ने लाउड स्पीकर खोले हुए हैं, 1 रुपया दो इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी, 1 रुपए के बदले में जन्नत मिलेगी। और कमले 1 रुपये नाल कोई पालिश जुत्ती भी नहीं करके देंदा तो जन्नत देंदा पे एडी सस्ती झंडा का पा देखो की आटे का की है, लक्कड़ का की है, तो जन्नत एडी सस्ती। मौली साहब जब जाओगे तो पता चलेगा जन्नत की कीमत का। तुझे क्या मालूम है जन्नत कितनी कीमती है? जा बिलाल से पूछ के आज इसका चमड़ा उधेड़ दिया गया। अहमद बिन हंबल ने 2 बरस तक इस अल्लाह के कुरान की वजह से दुर्रे खाए, पूछ के आज जन्नत की क्या कीमत है।
ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا، پوچھ کیا جنت کی کیا قیمت ہے، علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے، سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا، اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے، تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے، وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا، کوئی اور مہینہ کرتا، اور وفات کا کوئی اور دن، کوئی اور تاریخ ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی۔ عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی، بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو۔ اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے، جشن بنائیں گے، جلوس نکالا کریں گے، اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا، اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا، ان کو تباہ کرے گا، تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی۔ کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی، اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا، شکم مادر میں ہے۔ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا۔ حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی مجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں، میں تو بہت پریشان ہوں۔ حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے، اور قریش کی بیٹی، قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے، لیکن عطر لگاتی ہے، مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا۔ ابھی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، ایمان نبی نہیں آیا، ایمان نہیں آیا، مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے۔ اور نبی کے ماننے والوں، اپنی بیٹیوں کو ہار و سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں، زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں، شرم کا سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں، حیران ہوں، کیا کروں؟ حضرت کے دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہ پوچھ لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا، کئی مرتبہ بلایا، جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں، مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے، میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی، اتنی چمک ہے، اتنی دھمک ہے، اتنا جلال ہے، اتنا روب ہے، بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، عورت ذات ہو، میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو، تم پوچھ لو۔ حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔
اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے، کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی، آمنہ بیٹی ادھر آ۔ تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کے کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں۔ پر نگبا پر کا کیا مطلب؟ کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں، مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں۔ پر ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤ دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب
یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جھلتی ہیں، کیوں نہ ہو؟ اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شرح بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، کسرا کے محلات میں زلزلہ آ گیا۔ سوچو ذرا، نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بڑا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی، ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی، کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، گھر میں رہتی ہے، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے۔ عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے۔ اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے۔ کملی والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم، یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بسویم دہل بمسکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔ پاکیزہ نام، مقدس نام، خدا کی قسم دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرما لواء الحمد، جھنڈا قیامت کا میرے ہاتھ میں ہوگا، ساقی کوثر میں ہوں گا، شافی محشر میں ہوں گا، آخرت میں تمام کائنات کو نجات دلانے کے لیے سفارش کرنے والا میں ہوں گا۔ اس گھر میں تشریف لا رہے ہیں چودھریوں، خانوں، ملکوں، ہر وقت اپنے آپ کو آسمان پہ چڑھانے کا ارادہ کرنے والوں، دو جہان کی دولت اس گھر میں آ رہی ہے جہاں رات کو چراغ نہیں، غریب گھر میں غریب یتیم پیدا ہو رہا ہے، یتیم مکہ۔
नाज न किया करो, नखरे न किया करो। अल्लाह ने जो दौलत दी है, जवानी दी है, कारोबार दिया, आजिज़ी किया कर मालिक, ये सब तेरा करम है। अकड़ा ना कर। हाँ, वो बड़ा बेनियाज है, उसने करोड़पति लोगों से भीख के टुकड़े मंगवा दिए। देखा शहंशाह ईरान का हाल, कितने बड़े मुल्क का हुक्मरान, नस्ली बादशाह, नस्ली। जमीन न मिली कहीं ठिकाना करने को, अमेरिका ने जवाब दे दिया, फ्रांस ने जवाब दे दिया, बिलाखिर मलका फौजिया जिस औरत को तलाक देकर एक अरसे से धक्का दे दिया था, वो जर्मनी के पर्दे पे नाच रही थी, वहां जाकर खुदा का वास्ता दिया, मिस्र की सरजमीन में दफन हुआ। दफन होने के लिए ईरान में कब्र की जगह न मिली। अल्लाह। मुझे क्या मालूम है तेरा मेरा आखिरी वक्त किस हालत में होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नबी की आमद हो रही है। सबको सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत आमना फरमाती हैं, न मुझे मतली हुई, न मुझे कोई तकलीफ हुई, न दर्द हुआ। यूं फरमाती है, इधर हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, इतना चांदना, इतनी रोशनी हुई, इतना उजाला हुआ कि मैंने कैसरो किसरा के महल देख लिए। आम मुर्रिखीन कहते हैं कि इतनी गुर्बत थी कि उस रात को सरकार के घर में चिराग ना था, तेल के पैसे ना थे। मेरा दिल ये बात तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिस घर में, जिस जमीन पे, जिस जगह पे दो जहान की दौलत आफ़ताब नबूवत शुरू हो रहा हो, वहां चिरागों का, बत्तियों का क्या काम है। हमारा अकीदा है, जिस जमीन पे हुजूर ने कदम रखे वो सारी जमीन की सरदार। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, आपको पता नहीं ये औरतों के मतलब का मसला है, औरतें बड़ी ध्यान लगाती हैं कि भाई लड़का हुआ या लड़की हुई, दाई बताए, कोई और बोले जल्दी, उसको बड़ी जल्दी शर्म की मारी बोलती नहीं, बड़ी जल्दी होती है कि मुझे पता चले लड़का हुआ कि लड़की। और फिर अरब का मुल्क जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर करते हो, लड़कों को संभालते हो, और फिर यतीम बेवा तो हर समय चाहती है, या अल्लाह कोई बच्चा दियो जिसको अपने सर पे बिठा कर यूं कहूं ये मेरा वारिस है। हज़रत आमना फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब मैंने यूं नजर डाली, अल्लाह गनी में हैरान हो गई। इधर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर मालिक की कायनात की, परवरदिगार आलम की चौखट पे सजदा कर दिया। ये साबित कर दिया लोगों, मैं सारे दरवाजों से हटाकर, सारी कब्रों से हटाकर, सारे मजारों से हटाकर, सारे बुतों से हटाकर, सारे मंदिरों से हटाकर, सारे गिरजों से हटाकर, सारी दुनिया छुड़ाकर एक परवरदिगार आलम की चौखट पे सर झुकाने आया हूं। हज़रत आमना फरमाती हैं कि यूं आसमान की तरफ देखा और इस शहादत की उंगली का यूं इशारा किया, गोया ये बताया है कि मैं तो उस एक के मानने वाला हूं, मैं तो उस एक को ही मानूंगा, उसी को मनवाऊंगा। सवाल हुआ हजरत की परवरिश का, रिवाज था कि देहात में भेज दिया करते थे ताकि जुबान साफ सीखे। जहां भी अब अपने मिजाज की बात है, सारा जहान कहता है कि दाइयां आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया नहीं, यतीम समझ के लिया नहीं। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं उन्होंने हुजूर को नहीं लिया, बल्कि हुजूर ने उनको पसंद किया ही नहीं। वो कौन होती थी लेने वाली? मेरे आका ने उनको पसंद नहीं किया। और फिर जिसकी अमानत है दूसरे को क्यों मिले? जब अमानत हलीमा की है, कोई और कैसे ले जाए? आई है पीछे से हलीमा। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह।
वो मक्के से जितनी गायियां वापस आई कहने लगी सारे बच्चे उठा लाई हो, कुछ छोड़ के भी आई, एक आधा मुझ गरीब के लिए भी। कोई नहीं, बस एक यतीम है मक्के में, उसका अब्बा कोई नहीं, ना इनाम मिले ना इकराम मिले, गरीब घराना है। कहने लगी चलो देख के तो आऊं, रंग ढंग तो देखो कैसा है। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से पूछा मन दक्कल बाप कौन है? जवाब मिला आना हलीमा, मैं हलीमा हूं। हज़रत आमना कहती है उधर हलीमा का नाम सुना, उधर महबूब दो आलम ने मुस्कुरा दिया। चिट्ठी चादर उड़ा रखी है, ढांप दिया है। हलीमा आई, आमना मैंने सुना है कोई बच्चा है तेरा, कि हाँ है। यतीम है कि हाँ यतीम है। गरीब घर है कि हाँ गरीब घर है। कहने लगी जाऊं तो लेके खाली को मैं वापस जाने से रही, जरा दिखा तो सही, बच्चा तो दिखा। यूं चिट्ठी चादर हटाई है चेहरे अनवर से, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बला हलीमा की आंख लगा लश्कारा हुस्न का, क्योंकि आ गई आंखें। बेसाख्ता हलीमा कहने लगी आमना माशाल्लाह नजर ना लगे, मेरी इन आंखों ने आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं, मेरी आंखों ने इतना हसीन नहीं देखा। हज़रत आमना कहने लगी हलीमा मैंने भी बड़े बच्चे देखे हैं, पर ऐसा हुस्न नहीं। रात से जब से मेरे घर में पैदा हुआ चिरागों का काम नहीं, सूरज निकला हुआ मेरे घर में। उधर हलीमा ने कहा मैंने नहीं देखा, उधर आमना ने कहा मैंने नहीं देखा। जिब्रील अमीन पास खड़े थे, कहने लगे ओ हलीमा ओ आमना, तुमने मक्के के बच्चे देखे होंगे, तुमने कुरैश के बच्चे देखे होंगे। हलीमा तूने बनु साद के बच्चे देखे होंगे। मैं मशरिक में चक्कर लगाता हूँ, मगरिब में फिरता हूँ, शुमाल में फिरता हूँ, जुनूब में फिरता हूँ। आफाक गर्दी दम बिसियार खूबा दीदम, लेकिन तो चीज दीगरी। ओ आमना हलीमा मुझे रब्बे कायनात की कसम है, मैं जिब्रील की आंख ने इतना हसीन नहीं देखा। आवाज आई ओ जिब्रील तू देखता तो तब जब मैंने ऐसी सूरत वाला पैदा किया हो। सुभान अल्लाह। मैंने ऐसा पैदा ही नहीं किया, एक अलग सूरत संभाल के रखी थी। देखो उसकी बेनियाजी, थोड़ा सा गौर करोगे तो लुत्फ आएगा। अगर हजरत के माँ बाप जिंदा रहते तो लोग कहते कि वो भी तो ऐसी शक्ल वाला है, दूसरा भाई भी या बहन भी। अल्लाह मियाँ पहले तो ऐसी सूरत वाला कोई नहीं भेजा, अब तो आया करेंगे ना। फरमाया नहीं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये एक सूरत ढाल के मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया। अब्दुल्ला की वफात में एक ये भी तो हिकमत है अल्लाह पाक की कि बनानी एक सूरत थी सिर्फ, वरना लोग जो है अगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सादा भाई होता, बहन होती, ना जाने लोग उसको भी कहते हो मियाँ नबिया के पुत्र नबी होंगे होंगे ने। जिन्हें सारे रिवाज है ना, पीर का पुत्र पीर पावे सारी उम्र मसीते ना बड़े हो गए। हथा भी हथकड़ियां जहन्नुम की पहले पाई फिरदा होवे, कंगन शरीफ पाई फिरदे ना लोहे दे, अंदाजा ला ये जहन्नुम की हथकड़ियां हैं। ये मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हलीमा ने देखा, फिक्र पैदा हो गई। जिमें तुहानू आज कोई शेर दो शेर सुनना लग जावे ना, उन्हें चुक के नसण की कोशिश करोगे, कोई फड़ ना लवे, कोई देख ना लवे, कोई हिस्सेदार ना बन जावे। हलीमा नू फड़का लग गया, आखिर लगी आमला सर मेरा बड़ा दूर है, मैं छेती जाना। मतलब की भी आज जड़ी दौलत मेरे सामने कोई और ना ले जावे। हलीमा फरमाती है मैं उठी,
اور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور یوں سینے سے جب میں نے لگایا، حلیمہ کہتی ہے میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی، مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا۔ اور پھر تو نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے، آمنہ مجھے جلتی ہے، میں جاتی ہوں، بس سفر دور ہے، گرمی ہو رہی ہے، دن چڑھ رہا، یہ ہے وہ ہے، مجھے اجازت دو، میں جاتی ہوں۔ حضرت آمنہ کھڑی ہوتی راستہ روکتی، کہنے لگی حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا، بے امتناعی نہ کرنا، بے رخی نہ کرنا، یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی، غریب کا بچہ ہے، یتیم ہے، بے پرواہی نہ کرنا۔ حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے، میں جاتی ہوں، جاتی تو اونٹنی پہ بیٹھ گئی۔ آمنہ پھر دوڑ کر آئی، کہنے لگی حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ اتنا چمکتا ہوا تیرا میرا یتیم ایک مرتبہ اور دکھا دے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے اپنے خامن سے کہا جلدی کر نکلو نکلو نکلو۔ انہوں نے کہا کیا بات، کوئی چوری تھوڑے کرنے لگا، چوری نہیں، مجھے ڈر ہے موری نہ ہو جائے، کوئی اور نہ آ جائے، اپا غریب ہے، ایسی دولت ہاتھ آئی ہے اگر چلی گئی تو مر جائیں گے۔ خامن کو کہنے لگی جلدی اٹھاؤ، لاٹھی کو کھڑی کرو۔ اب وہ ڈنڈے مارتا ہے، اٹھتی نہیں، نکیل کھینچ رہا ہے، بہار کھینچ رہا ہے، اٹھتی نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی میں نے جتنی جلدی کی تھی اتنی دیر لگا رہے ہو نا۔ حلیمہ کا خامن کہنے لگا میں تو کوشش کر رہا ہوں اٹھانے کی، یہ اٹھتی بھی ہو، میں کیا کروں؟ اللہ ہوگا نہیں۔ حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ارے حلیمہ کو، کالی کملی والے کو حلیمہ نے ابھی گھنٹہ ہوا گود میں لیا ہے، مسئلے سمجھ آ رہے ہیں، تمہاری ساری زندگی کلمے پڑھتے گزر گئی، آج تک مسئلے سمجھ نہیں آئے۔ حلیمہ کہنے لگی مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ کہتا ہے کیا؟ کہنے لگی مسئلہ یہ ہے جو میری گود میں اب بڑی نصیبوں والا ہے، بڑا خوش بخت ہے، بڑا مقدروں والا ہے، اس کو آپ اپنی گود میں لے لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے اس کی طرف پیٹھ تیری ہو رہی ہے اور بیعت بھی ہو رہی ہے، بیعت منہ کو اٹھا کر لے جانے کے لیے یہ ڈاچی اونٹنی تیار نہیں۔ تو بھی مسلمانوں، حلیمہ کے خامد نے بے علمی میں، اسے پتہ نہیں، وہ تو ایک بچہ سمجھ رہا ہے مکے کا، اگر حضور کی طرف پیٹھ کر دی، کنڈ کر دی تو وہ ڈاچی اونٹنی اٹھا کر لے جانے کو تیار نہیں۔ تم لکھے پڑھے سمجھدار حاجی غازی نمازی دکاندار پیر فقیر مولوی، تم آج حضور کی طرف پیٹھ کر کے مرتے ہو، تمہیں کامیابی ملے گی؟ چنانچہ حلیمہ کے خامد نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور ڈاچی بغیر اٹھائے اٹھ گئی، اور اٹھی نہیں، چل پڑی، چلی نہیں، دوڑ لگائی، بھاگ رہی ہے۔ دونوں میاں بیوی حیران ہے، ہماری ڈاچی تیز کام کیسے بن گئی، تو بڑی تیز ہو گئی۔ وہ جو کئی دن پہلے دائیاں دوسرے بچوں کو لے کر آگے جا چکی تھی، انہوں نے دیکھی گردوں کو باہر اڑ رہا پیچھے، کچھ تیز برق رفتار سواری آ رہی ہے۔ ایک عورت نے آواز دی قافلہ اکٹھا ہو جاؤ، سارا قافلہ ایک جگہ جمع ہو جاؤ، کوئی لٹیرا آ رہا ہے۔ ایک تیز نگاہ والی مائی نے پیچھے دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگی لٹیرا نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگی دیکھو ستارے چھاؤں کرتے آ رہے ہیں۔ مکی کی عورتوں کی آنکھ نے کام کر لیا، تیری آنکھ نے آج تک قرآن نہیں دیکھا، آج تک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں دیکھتا۔ بس ایک ہی جواب ہے، او جی سارے نہیں کرتے ہی ہوئے، حکومت نے اعلان نہیں کیا، کارپوریشن نہیں کر رہی ہے۔ اچھا جب کارپوریشن جہنم میں جائے گی تو تو بھی لال تشریف لے جائے گا؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ نبی کی آمد کا دن ہے، تو درود پاک کی کثرت کر،
نبی کی آمد کا دن ہے تو قرآن کی تلاوت کر، نبی کی آمد کا دن ہے تو خوشی میں خیرات کر، تو غریبوں کو کھانا کھلا، یتیموں کو کھانا کھلا، تو محتاجوں کو کپڑے پہنا۔ ارے تو نے اپنے بیٹے کی آمد پر نہ جانے کتنا خرچ کیا، تو نبی کی آمد پہ خرچ کر، مگر اس کا طریقہ یہ نہیں کہ تو جھنڈیاں بنائے، باجے بجائے، اور باجے بجا کر تو کالی کملی والے کے دل کو رجا رہا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں پاس سے گزری ان دائیوں کے تو کہنے لگے حلیمہ یہ سواری کہاں سے بدل لائی، تیری تو بڑی پتلی ماری ضعیف سواری تھی، چل نہیں سکتی تھی، یہ کہاں سے بدل کے لائی ہے؟ کہنے لگے ڈاچی بھی وہی، میں حلیمہ بھی وہی، میرا خامد بھی وہی، مجھے مبارکباد دے دو، میرا شاہ سوار بدل گیا۔ گھر پہنچی حلیمہ، اپنے خامن کو کہنے لگی قحط پڑا ہوا تھا، نہ پانی نہ چراگاہ میں گھاس نہ کچھ، کہنے لگی اپنے بچے کو ایک دو دھار دودھ کی پلاؤں گی، ذرا دیکھیو بکری کے نیچے نکل آئے تو ایک آدھی دھار، چھوٹا سا برتن دیا اٹھا کے، وہ بھر گیا، پھر دوسرا برتن دیا وہ بھر گیا، پھر تیسرا برتن دیا وہ بھر گیا، پھر اور برتن دیا۔ حلیمہ کا خامن کہنے لگا اور برتن لا، حلیمہ کہتی سارا گھر بھر گیا، برتن ختم ہو گئے مگر بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہ ہوا۔ اسی لیے کہتا ہوں میلاد کے پتاسوں پہ لڑنے والوں اور مڑ مڑ کے آگے بغلوں میں سے گزر گزر کے لینے والوں، نبی تو جہاں تشریف لاتے ہیں وہاں برتن ختم ہو جاتے ہیں، کھانے والے بندے ختم ہو جاتے ہیں، کھانا پینا ختم نہیں ہوا کرتا۔ پتا چلا تمہاری میلاد میں حضور تشریف لاتے ہی۔ آئیے ساری بنو سعد کی دائیاں، حلیمہ وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں چرتی ہے ہم بھی چرائے، وہ جگہ بتا جہاں تیری بکریاں پانی پیتی ہیں ہم بھی پانی پلائے۔ حلیمہ کہنے لگی کملیاں یہ چراگاہ کا اثر نہیں، گھاس کا اثر نہیں، پانی کا اثر نہیں، یہ تو میرے گھر میں آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ حلیمہ کہتی ہے سنو نبی کا بچپن، حلیمہ قسم کھا کے کہتی ہے ساری زندگی میں چھوٹے بڑے پیشاب کا کپڑا میں نے حضور کا کبھی صاف کیا ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں پڑی، ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور یوں فرماتی ہے جب میں پیروں پہ بٹھا کر بالکل معصومانہ زندگی میں قضاء حاجت سے فارغ کراتی، میں نیچے جھانک کر دیکھتی کہ غلاظت اٹھاؤں گی، گندگی کو باہر پھینکوں گی، کپڑا لاؤں گی، صاف کروں گی، کہتی ہے ادھر زمین پہ گرتا تھا ادھر پھٹ کر زمین نگل جاتی تھی۔ باقی انشاءاللہ چلتا رہے گا اگلے دنوں کو، وفات بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا، 12 ربیع الاول کوئی وفات ہے۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا سمجھاؤ شاید پھر کس جمعے میں کوئی نہ آئے کہ جتنے اللہ پاک نے ہم سب کو اولاد دی، اللہ سب کو نیک بنائے، ہمارے یاد بھی نہیں کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، کس دن پیدا ہوا فلاں بچہ، اور خدا نہ کرے اللہ کسی کو غم نہ دے کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ دن نہیں بھولا کرتا۔ پیدائش کے دن تو ساری دنیا بھولتی آئی، وفات کے دن نہیں بھولا کرتے، اور تمہیں نبی کی آمد کے دن کا پتہ ہے، وفات کا پتہ نہیں۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے، کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے۔ کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔
फरिश्ते ने उसके बदन पे हाथ फेर दिया, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, खैर आ गई। फिर इसके बाद फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से पूछा कि अब तो तू ठीक हो गया, तुझे माल कौन सा प्यारा है? कहने लगा जी गाय। ऊंट मांगा इस कोड़ी ने कि मुझे तो ऊंट का माल बड़ा प्यारा है। तो एक गाभन डाची उसको दे दी और फरिश्ते ने दुआ की, अल्लाह इसमें बरकत अता फरमाए। फिर वो फरिश्ता गंजे के पास गया और जाके कहने लगा क्या हाल है तेरा? कहने लगा बहुत बुरा हाल है, सारी रात सारा दिन सर खुजाते खुजाते मर गया हूं। लोग भी घिन करते हैं, कराहत करते हैं, नाम भी मेरा छुप गया, गंजा गंजा करके सब बुलाते हैं। नगा अच्छा अगर तुझे अल्लाह पाक तंदुरुस्त कर दे। कहने लगा सुभान अल्लाह, क्या बात है, मैं उसका बड़ा शुक्रगुजार बंदा बनूंगा। फरिश्ते ने उसके सर पे हाथ फेर दिया, वो खैर आ गई, तंदुरुस्त हो गया। और उससे पूछा तुझे क्या माल प्यारा है? कहने लगा गाय का माल बड़ा प्यारा है। एक गाभन गाय उसको अल्लाह के हुक्म से दे दी और दुआ फरमाई अल्लाह इसमें बरकत डाले। फिर उस तीसरे नाबीना अंधे के पास गया फरिश्ता और जाके कहने लगा क्या हाल है तेरा? उसने कहा बड़ा खराब है, ठोकरें खाता हूं, टकरें लगती हैं, धक्के खा रहा हूं, बड़ी तलख जिंदगी है, बड़ा परेशान हूं, कि अगर अल्लाह पाक तुझे निगाह दे दे। उन्होंने कहा अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा। फरिश्ते ने आंखों पे हाथ फेर दिया, वो ठीक हो गया। अब उससे पूछा कि तुझे क्या माल प्यारा है? कहने लगा जी अपने को तो बकरी बड़ी प्यारी लगती है। तो एक गाभन बकरी उसके हवाले कर दी और फरिश्ते ने दुआ मांगी या अल्लाह इसमें बरकत डाल। अब तीनों के तीनों तंदुरुस्त भी हो गए और माल तीनों का इतना बढ़ गया कि उसके तो ऊंटों से जंगल भर गए और उस गंजे की गाय से जंगल भर गए और उस अंधे की बकरियों से जंगल भर गए। माला माल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं और ज्यादती करता हूं। वलाइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। फिर वो मैं नियामत छीन लिया करता हूं, सलब कर लेता हूं। कोई साल 2 साल के बाद अल्लाह पाक ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि जा भाई उन्हें आजमा के आप देख के तो वो कैसे मेरा शुक्र अदा करते हैं। तो सबसे पहले फरिश्ता कोड़ी के पास गया जो पहले कोड़ी था, फकीर बन के, और जाके कहने लगा उस परवरदिगार के नाम पे तुझसे कुछ मांगता हूं। बड़ा गरीब हूं, बड़ा नादार हूं, बड़ा ही मुफलिस हूं, उस रब के नाम पे मांगता हूं जिसने तुझे कोड़ी से तंदुरुस्ती अता की। लोग तुझसे घिन किया करते थे, कराहत किया करते थे, नफरत किया करते थे। जिस रब ने तुझे आला दर्जे की खाल दी, सूरत बख्शी, ये माल दिया, मैं गरीब हूं, मुसाफिर हूं, घर मेरा दूर है, मुझे कि मेरी कुछ इमदाद करो, एक आधा जानवर दे दो, बेच कर मैं गुजारा करता हुआ घर पहुंच जाऊं। कोड़ी आया लाठी लेकर और कहने लगा फिर कही हो वही लफ्ज। उसने कहा क्यों? उसने कहा देख कोड़ी होगा तू, कोड़ी होगा तेरा बाप, मुझे कोड़ी कहता, लड़ाई हो जाएगी यहां, मारूंगा, ये करूंगा, मैं कोड़ी क्यों होता? और तू कहता है ये माल खुदा ने दिया, ये तो बाप दादे से माल चला रहा है, पुश्तों पुश्तों चला रहा है ये तो। जी आजकल नहीं कई लोग आंख देने। अल्लाह पाक ने थोड़ा सा अल्लाह का फरिश्ता वापिस होने लगा और कहने लगा अगर तू झूठ बोलता हो खुदा तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था। अगर तूने झूठ बोला खुदा तेरा माल छीन ले, तुझे वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था।
اب میں نے پہلے بتایا نا، دیر کیا لگتی ہے، بس سکنت نہیں لگا، وہی کوڑی کا کوڑی، سارے اونٹ مر گئے، ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرو، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ یہی تو ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا فکفرت بانعم اللہ، جو میری نعمت کی ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں، لباس کا عذاب دے دیتا ہوں، ننگا کر دیتا ہوں، ننگا۔ چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے، دیر نہ لگی آن کی آنگ میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے۔ علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے، پھر تو تیری آواز دی، ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے؟ ہاں، اس فقیر کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، خیرات دو یا نہ دو، کسی کا منہ نہ چڑھاؤ، کسی کو دھکا نہ دو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکا نہ دیا کرو، اور تیرے پاس ہے تو دے دے، ورنہ کہو میاں معاف کر بس، اور کیا ہے۔ کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا، اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد، بولے انہوں نے ڈھم بنا رکھا، یہ سارا دن گوتھلا بھر لیں پیسوں کا، یہ اور بھر تو لے، تیرے باپ کے تو نہیں، تو نے تو نہیں دیے نا کبھی، تو نے دیے ہوں تو واپس لے لے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں۔ تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی، ارے بھائی بلانا، ارے بھائی پکڑنا، ارے بھائی تلاش کرنا، مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے، وہ تو اللہ کی یہاں سے آیا تھا، فرشتہ تھا گیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی، تاکہ یہ امت ہوشیار رہے، وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا، فقیروں، ناداروں، مفلسوں، غریبوں، میں نے، اور دیکھو کمال، یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ، پھر بھی نہیں آدمی مانتا۔ فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے، بڑی گھن کیا کرتے تھے، جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا، تو غریب تھا، تجھے مالدار بنایا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی بات، پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی۔ یہ جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا، پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری، بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ ماننی۔ بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی، نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا، تو کہنے لگا اوے منہ سنبھال کے گل کر، دساں تینوں گنجا کس نے آکھ دے ہوندے ہے؟ اچھا چل تو گنجا 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 گنجا، تو نہ گنجا، تیرا پیو گنجا ہوئے گا، میں گنجا کیوں ہوتا کہ میں نے سنا ہے تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا۔ نے کہا جا جا، باپ دادے سے مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا، اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے۔ بس فرشتہ واپس ہوا اور مڑتا ہوا کہنے لگا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو، خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر وہاں بھی وہی ہوا، پہلے والا کوڑی والا حشر، ساری گائے مر گئی، اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی، وہ گنج پھر تشریف لے آیا، حضرت پھر گنجے کے گنجے،
سر میں کھاج اٹھی نا اور یوں کھجایا، وہ کہنے لگا پکڑیو پکڑیو، فقیر کدھر گیا ذرا اس کو، یار فقیر کہاں تھا تھا، پھر چلا گیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک کا واقعہ یہ، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے یہ۔ پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا نابینے کے، اور جا کے کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، بڑی ٹکریں لگتی تھی، بڑے دھکے آیا کرتے تھے، اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، تو نے دنیا دیکھی، ٹھوکروں سے بچا، ٹکروں سے بچا، دکو دھوڑوں سے بچا، اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، وطن سے دور ہوں، میں ایک فقیر ہوں، مجھے بکری دے اللہ نام پہ، میں اسے بیچ باچ کر اپنے گھر تک پہنچوں، تیرے لیے دعا کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا، بڑی ٹھوکریں کھائی، بڑی ٹکریں کھائی، لوگوں کے پیروں میں رلا، لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا، اس مالک کا احسان ہوا کہ اللہ نے دوبارہ نگاہ دی، یہ دنیا میں نے پھر دیکھی، اور مالک کے کائنات کی قسم ہے میں کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا، اللہ نے یہ مال دیا ہے، میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا، سارا ہی لے جا، جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا، تو اپنا کام کر، 10 بکری لے جا، 100 بکری لے جا، 50 بکری لے جا، جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا، تیرا دل کرے ساری لے جا، اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا، میں انکار کروں میں ڈوب کے نہ مر جاؤں، کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں، اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے، میں مالک ہوں ہی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں، اسی کی عطا ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی ہے۔ بس فرشتے نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، نہ اللہ بھوکا، نہ میں ننگا، نہ میں مسافر، نہ میں غریب، اللہ کو آزمائش تھی تمہاری، وہ دونوں فیل ہو گئے، مارے گئے، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، بکریاں تجھے مبارک ہو، نگاہ تجھے مبارک ہو، دولت تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو بات ہے ساری یقین کی، آج ہمیں اپنے دماغ پہ یقین ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں، اگر یقین آ جائے خدا کی قسم یہ ہماری دنیا جو ہے یہ جنت بن جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ لوگ سن رہے تھے قاری حنیف ملتانی کی تقریر۔ اللہ تعالیٰ قاری حنیف ملتانی کو جنت میں، قاری حنیف ملتانی کی تقریر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے اور شیئر کرے، تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی اور پیاری تقریر لے کے آ سکیں۔